بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ تاریخ کے اندر وہ پہلا شخص کون سا تھا جس نے سب سے پہلے غداری کی اور فلسطین کو اہل کفار کے ہاتھوں میں بیچ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم وائس شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جہاں تاریخ اسلام جہاں بعض نوجوانوں اور پرخلوص انسانوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اس میں بعض ایسے بدبختوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور نہ جانے یہ منحوس سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول سے ہوئی، جب حجاز سمیت تمام جزیرات العرب سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ ترکوں کو اسلام سے محبت، حرمین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں سے خیرخواہی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ چنانچہ انگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثمانیہ سے آ رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا یہ مرکز اور مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی محور جنہوں نے جزیرۃ العرب کو ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ ایک طرف اس کو سیاسی طاقت کا کوئی خطرہ نہ رہے اور دوسری طرف جزیرات العرب کی قیادت سلطنت عثمانیہ سے جاتی رہے، تاکہ وہ فلسطین کے ارد گرد اپنے مفسد حکمران بٹھا سکیں اور وہاں پر صہیونی حکومت قائم کر سکیں۔ ناظرین محترم، اہل یہود نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے بے شمار جتن کیے، لیکن ان کو کسی طرح کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فلسطین کا علاقہ عثمانی ترکوں کی سلطنت میں تھا۔ چنانچہ 1901 عیسوی میں تھرڈ ہرزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ یہودی لوگ ترکی کی تمام تر قرضیں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام کو حقارت کے ساتھ رکھ دیا اور صاف جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک سلطنت ترکیہ موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر یہودیوں کی ساری دولت بھی مجھے دے دی جائے تو بھی ارض مقدس کی 1 انچ بھی دینے کے لیے میں تیار نہیں۔ تمہاری ساری دولت کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ پیارے دوستو، 1857 عیسوی سے لے کر 1916 عیسوی تک تحریک صہیونیت نے عبادت کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم کی ابتدا کے ساتھ ہی یہودیوں کے لیے ہجرت کے مواقع بڑی آسان ہو گئے تھے اور انہوں نے وسیع پیمانے پر ہجرت شروع کر دی۔ اور ناظرین گرامی، جنگ عظیم اول میں یہودیوں کے ڈاکٹر وائز مان نے حکومت انگلستان کو یہ یقین دلایا کہ تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ اور عالی دفاعی صلاحیتیں انگلستان اور فرانس کے کام آ سکتی ہیں۔ اس یقین دہانی کی صورت میں فتح یاب ہونے کے بعد فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیا جائے۔ چنانچہ انگلستان کی حکومت نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر وہ فتح یاب ہوئے تو ان کو فلسطین کے اندر بسایا جائے گا۔ پھر جنگ عظیم اول میں فتح ہونے کے بعد جو ترک کے خلاف اہل کفار کے ممالک تھے، انہوں نے 1917 عیسوی میں جنوبی فلسطین میں داخل ہو کر یارون شریم پر قبضہ کر لیا۔ جرمن اور ترک کے فوجیں بالتدریج شمالی فلسطین اور شام کی طرف ہٹ گئیں اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں آ گیا، اور اس کے اعلان کے ساتھ وہ پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے ہو گیا، جس کے لیے جنوبی فلسطین کی 1808 عیسوی سے لے کر 1914 عیسوی تک تقریباً عرصہ لگا تھا۔ اور ناظرین گرامی، جنگ عظیم اول میں دوسری طرف جزیرۃ العرب میں سلطان عبدالحمید کے نامزد کردہ شریف مکہ کو انگریزوں نے بغاوت کے لیے ابھارا، اور انگریزوں نے شریف مکہ کو نقد قیمت کی پیشکش کی، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ فتح یاب ہو گیا تو اس کو جزیرۃ العرب کا سلطان مقرر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح سے وہ پہلا غدار جس نے فلسطین کو اہل کفار کے ہاتھوں بیچا، وہ بغاوت کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا نام سید حسین ابن علی تھا، جس کو سلطان عبدالحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ ناظرین گرامی، حرمین شریفین میں شریف مکہ کا عوض بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ شریف مکہ کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ عازمین حج کی خدمت کریں
اور ان کے لیے حج کے انتظامات کریں۔ اسی وجہ سے سید حسین ابن علی نے اس غصے سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس نے اہل عرب کو ترکوں کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارا، کیونکہ جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی تھی تو ان لوگوں نے شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کیا۔ اور یہی وہ بدبخت اور غدار شخص ہے کہ جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی تو اس نے سلطان عبدالحمید کو کہا کہ آپ بلا خوف اپنی فوجیں اہل کفار کے خلاف بھیجیں، آپ کو حرمین شریفین کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پر میں خود سنبھال لوں گا۔ چنانچہ ایک طرف وہ سلطان عبدالحمید کو یہ دلاسے دیتا رہا اور یقین دیتا رہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور دوسری طرف اہل عرب کو ترکوں کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارتا رہا اور انگریزوں کو یہ یقین دلاتا رہا کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو جزیرۃ العرب کے اندر اس منافق غدار نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور یہی وہ پہلا غدار ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی کمر توڑی، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے اندر اس نے اہم کردار ادا کیا اور فلسطین کو اہل کفار کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو یہ خبر ہوئی کہ جزیرۃ العرب کے اندر سید حسین ابن علی نے بغاوت کر دی ہے تو انہوں نے اپنی فوجیں جزیرہ عرب کی طرف بھیجیں تاکہ اس فتنے کو ختم کیا جا سکے، لیکن سید حسین ابن علی نے انگریزوں کی فوج کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے فوجوں پر حملہ بول دیا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کے فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار جزیرۃ العرب سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ چنانچہ اس طرح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور فتح یابی کے بعد انگریزوں نے اس کو حجاز کا سلطان مقرر کر دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا میں خلیفہ ہوں، اور انگریزوں نے اس کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو عراق اور دوسرے اردن کا سلطان مقرر کر دیا، لیکن اس غدار کی حکومت دیر تک نہ قائم رہ سکے۔ نجد میں سے ایک گروہ جو کہ سید حسین ابن علی کے خلاف تھا اس نے حجاز پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس طرح سے سید حسین ابن علی کو حجاز کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اہل نجد نے حجاز پر قبضہ کر کے سید حسین ابن علی کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا، کبھی کسی ملک میں جا کر رہتا اور کبھی کسی ملک میں، یوں آوارہ کتے کی طرح یہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے آخرکار کتے کی موت مر گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اس طرح سے اس غدار نے سلطنت عثمانیہ کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ چنانچہ جنگ عظیم اول کے بعد مسلسل ہجرت کی وجہ سے 1939 عیسوی میں یہودیوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی۔ عام عرب آبادی یہودیوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف رہنے لگے۔ اس عرصے کے دوران 1928 عیسوی سے لے کر 1939 عیسوی میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان خون ریز فسادات بھی ہوئے۔ 1933 عیسوی میں عراق، شام اور لبنان کی آزادی کے بعد فلسطینی عربوں نے آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، لیکن انگریز حکومت کے وزیر اعظم ان کو تسلی دلاتے رہے۔ دوسری طرف یہودی عالمگیر جنگ کے زمانے میں فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ ان کی مسلح تنظیمیں قائم ہوئیں جنہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں مار دھاڑ کر کے عربوں کو ہراساں کرنا اور وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ جب قتل و غارت عام ہوئی اور فسادات زیادہ ہوئے تو 1947 عیسوی میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ناجائز تقسیم کاری ہوئی۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد یہودیوں کی دہشت پسند اور ناظرین نے گرامی مزید تیز ہو گئی۔ انہوں نے قتل و غارت اور صفاقی کے ذریعے ملک کے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1948 عیسوی میں ہوا اسرائیلی حکومت کے قیام کے بعد عربوں اور یہودیوں میں کئی جنگیں ہوئیں جن میں یہودیوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کے قیام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب اہل کفار ملت اسلامیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کیا چیز ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب اہل کفار یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں لیکن وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے اہل کفار کے دلوں میں سے مسلمانوں کا عروب اور ان کا درد ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے وہ مسلسل قبضے پر قبضے کیا جا رہا ہے، اور اگر مسلمان ٹس سے مس نہ ہوئے اور انہیں کسی قسم کی پیش قدمی نہ کی تو وہ وقت دور نہیں جب یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور تمام عرب یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ملت اسلامیہ کو ایک جا ہونا چاہیے۔ جب اہل کفار ایک ہو سکتے ہیں، حالانکہ انہوں میں بھی فرقے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں میں فرقے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک ہو، مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بنا پر ایک ہو جائیں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کریں اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں اور اس دنیا کو یہودیوں کے گن سے پاک اور صاف کر دیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے 600 کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اور دنیا یاد کرے گی کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ آج ان کے فسادات لوگوں کے سامنے ہیں، یہ قوم کتنی کمینی اور کتنے فسادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور تمام اہل کفار کو نیست و نابود فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائے اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے اور انہیں یکجا ہو کر یہود اور اہل کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔